بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرح ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ ایک عام سا نام ہو، لیکن میرے لیے اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی پوری زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں دکھ، محرومیاں اور تانے میرے ہم سفر ہیں۔ میں اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں، وہ کہانی جو شاید ہزاروں لڑکیوں کی کہانیوں جیسی ہے، مگر ہر بار جب میں اپنے زخموں کو یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے جیسے یہ صرف میری کہانی ہے، صرف میرا دکھ ہے۔ میرا جنم ایک غریب گھر میں ہوا۔ غربت تو جیسے ہمارے گھر کی دیواروں میں پیوست تھی۔ میرے ابا ایک حادثے میں اپنی ایک ٹانگ کھو بیٹھے تھے۔ وہ چل نہیں سکتے تھے، زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے گھر کے اخراجات اماں کے کندھوں پر آن پڑے۔ اماں دن رات محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں صفائی، برتن دھونا، کبھی کپڑے سینا، بس جو بھی کام ملتا وہ کر لیتی تاکہ ہم سب کا پیٹ بھر سکے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی، میرے بعد ایک بھائی اور پھر ایک بہن۔ اماں اکثر کہتی، فرح تمہیں سمجھدار بننا ہوگا، تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں خاموشی سے سر ہلا دی تھی۔ مجھے معلوم تھا اماں کتنی تھکی ہوئی ہیں، کتنے دکھ سہتی ہیں، لیکن میرا سب سے بڑا دکھ کچھ اور تھا۔ وہ تھا میری شکل و صورت۔ میرا رنگ سانولا نہیں بلکہ بالکل کالا تھا، اور ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ لوگ غربت بھول جاتے ہیں مگر کسی لڑکی کی رنگت کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ محلے کے بچے جب بھی مجھے دیکھتے زور زور سے ہنستے اور آوازیں لگاتے، او دیکھو کالی کلوٹی آ رہی ہے۔ میں دل تھام کر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ الفاظ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں یہ سب مجھے کالی کیوں کہتے ہیں؟ اماں کا چہرہ ادھر گیا۔ اس نے میرا منہ تھام کر کہا، بیٹی یہ لوگ جاہل ہیں، اللہ نے سب کو الگ بنایا ہے، تو کیوں ان کی باتوں کو دل پہ لیتی ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن اماں مجھے لگتا ہے جیسے میری کوئی اہمیت نہیں، جیسے میں سب سے کم تر ہوں۔ اماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہیں فرحہ تو میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اماں کی یہ باتیں بھی میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھ پاتی۔ محلے کی عورتیں جب اماں کے ساتھ بیٹھتیں تو اکثر اپنی بیٹیوں کی خوبصورتی کے قصے سناتی۔ کوئی کہتی میری بیٹی تو چاند جیسی ہے، کوئی کہتی میری بیٹی تو سب کو بھا جاتی ہے، اور پھر وہ سب مجھے دیکھتی اور نظریں پھیر لیتی۔ ان کی خاموشی بھی مجھے بہت کچھ کہہ جاتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار عید کے دن میں نے بہت شوق سے نیا جوڑا پہنا۔ دل میں خوشی تھی کہ شاید آج سب مجھے اچھی نظر سے دیکھیں۔ جیسے ہی میں گلی میں نکلی تو محلے کے 2 بچے ہنسنے لگے، اور ایک نے دوسرے سے کہا، او دیکھ بھوتنی تیار ہو کے آ گئی ہے۔ وہ لمحہ میری روح کو چیر گیا۔ میں بھاگتی ہوئی واپس گھر آئی اور کمرے میں چھپ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے دیکھا اور پکارا، فرح بیٹی کیا ہوا؟ میں نے چہرہ چھپا لیا، کچھ نہیں ابا، بس کچھ نہیں۔ ابا جانتے تھے کہ کچھ ہوا ہے، لیکن وہ خود اتنے بے بس تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کی ایک ٹانگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھتے تھے، اور میں جانتی تھی کہ میرا دکھ سن کر وہ اور ٹوٹ جائیں گے، اس لیے میں نے ہمیشہ اپنے آنسو چھپا لیے۔ میرا بھائی اور بہن شکل و صورت میں مجھ سے بہت بہتر تھے۔ میرا بھائی گورا اور خوبصورت، بہن بھی نازک اور پیاری تھی۔ لوگ جب بھی گھر آتے سب ان کی تعریفیں کرتے۔ کوئی کہتا، واہ کیا حسین بچے ہیں، لیکن جب میری طرف دیکھتے تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے۔ وہ خاموشی ہی میرے دل کو مار دیتی۔ میں اکثر رات کو اللہ سے باتیں کرتی، اپنے بستر پر لیٹ کر کہتی، یا اللہ میں نے آپ سے کیا قصور کیا؟ آپ نے مجھے سب سے الگ کیوں بنایا؟ میرے آنسو تکیے میں جذب ہو جاتے، لیکن جواب کبھی نہ ملتا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت اماں سے کہنے لگی، باجی اللہ بچیوں کو نصیب اچھے دے، لیکن فرح کا کیا ہوگا؟ اس کا رشتہ کہاں ہوگا؟ میں یہ سنتے ہی کمرے میں جا چھپی۔ اماں نے شاید میری آواز نہ سنی، لیکن میں نے ان کی سانسوں کا بوجھ محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے میں واقعی سب کے لیے ایک مسئلہ ہوں۔ میرے بچپن کا ہر دن ایک جنگ کی طرح گزرتا۔ کھیلنے، ہنسنے، خوش ہونے کی خواہش کبھی دل میں آئی بھی تو تانوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ اسکول جانا بھی ایک امتحان تھا۔ کلاس کی لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتی اور جب میری طرف دیکھتی تو ہنستی تھی۔ میں ان کے بیچ بیٹھی رہتی، لیکن دل چاہتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ایک بار میری ٹیچر نے کہا، فرح تم کیوں اتنی خاموش رہتی ہو؟ تمہیں بھی دوسروں کی طرح کھیلنا چاہیے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، میرا دل نہیں چاہتا۔ ٹیچر نے نرمی سے کہا، زندگی ایسے نہیں گزارنی چاہیے، تمہاری اپنی پہچان ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ دنیا کو صرف میرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، دل کی پہچان نہیں۔
میری کہانی وہیں سے آگے بڑھتی ہے جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا۔ میرے بچپن کی تلخیاں ایک طرف تھیں، لیکن اصل کڑا وقت تب شروع ہوا جب اماں نے میری شادی کے لیے رشتے دیکھنے شروع کیے۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور یہی بات اماں کو ہر وقت کھائے جا رہی تھی۔ وہ کہتی، جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہ ہو چھوٹی کی بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اماں صبح گھر کے کام نپٹا کر اکثر کسی نہ کسی محلے دار یا رشتے دار کے گھر چلی جاتی۔ وہ سب کو کہتی، بیٹی جوان ہو رہی ہے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ۔ لوگ وعدے کرتے، حامی بھرتے، مگر نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا۔ کوئی بھی آتا، دیکھتا اور چپ چاپ انکار کر کے چلا جاتا۔ ایک دن 2 عورتیں آئیں۔ وہ اماں کی پرانی جاننے والی تھی۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے باتیں کی اور کہا، باجی آپ فکر نہ کریں، ہم نے ایک جگہ دیکھی ہے، لڑکا نوکری کرتا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ شام کو وہ دونوں عورتیں دوبارہ آئیں، ساتھ ایک بڑی عمر کی عورت بھی تھی۔ سب نے بیٹھ کر چائے پی۔ مجھے کمرے میں بلایا گیا۔ اماں نے آہستہ سے کہا، بیٹی ذرا آ کر سلام کر دو۔ میں دل دھڑکتے ہوئے ان کے سامنے گئی۔ عورت نے ایک نظر ڈالی اور پھر نظریں پھیر لی۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بولی، جی باجی ہم بات کر کے بتاتے ہیں۔ اور اگلے دن جواب آیا کہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اماں کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ بھر گیا۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے، لوگ تمہیں دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو اب تک تمہاری بہن کی بھی بات طے ہو جاتی۔ میں کچھ نہ بولی، بس خاموش ہو کر کمرے میں جا بیٹھی۔ میرا قصور بس یہ تھا کہ میں جیسی تھی ویسی تھی۔ ایک اور دن اماں کی ایک چچا زاد بہن اپنے بیٹی کا رشتہ لے کر آئی۔ گھر میں سب خوش تھے۔ ابا بھی دعا کر رہے تھے کہ شاید یہ رشتہ ہو جائے۔ لڑکے کی ماں نے مجھے کچھ سوال پوچھے، بیٹا پڑھائی کہاں تک کی ہے؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، میٹرک تک پڑھا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چائے پینے کے بعد اچانک بولی، دیکھیں باجی دل پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گی، لڑکی کے اخلاق اچھے ہیں لیکن شکل و صورت بھی تو دیکھنی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا راضی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اماں کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ عورت کے جانے کے بعد مجھ پر برس پڑی، کاش تجھے اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، تو ہی میرے سر کا سب سے بڑا بوجھ ہے۔ ایک اور موقع پر رشتہ دیکھنے والے آئے۔ یہ لوگ باہر کے شہر سے آئے تھے۔ گھر میں جیسے عید کا سما تھا۔ اماں نے بہترین کھانے پکائے، کپڑے استری کیے۔ جب وہ لوگ آئے تو مجھے نئے جوڑے میں ان کے سامنے بٹھایا گیا۔ لڑکے کی بہن نے بڑی باریک بینی سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور زیر لب کہا، ہمارے بھائی کے لیے مناسب نہیں۔ میں نے وہ لفظ اپنے کانوں سے سن لیے تھے۔ دل چاہا وہیں زمین پھٹ جائے۔ شام کو اماں نے میرے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھ دی اور کہا، کھا لو۔ میں نے پلیٹ کو ہاتھ لگایا بھی نہیں۔ اماں نے تلخی سے کہا، اب بھوکی رہ کر کیا بدلے گا؟ کیا تیرا رنگ بدل جائے گا؟ میں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ کی۔ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے لیٹ گئی۔ محلے میں بھی باتیں ہونے لگی۔ عورتیں آپس میں سرگوشیاں کرتی، بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، چھوٹی کی بات کیسے چلے گی؟ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے سارا محلہ میری ناکامی پر ہنس رہا ہے۔ ایک دن محلے کے لڑکے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں پانی بھرنے نکلی، ایک نے طنز کیا، لگتا ہے پھر رشتہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا رشتہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں تیز قدموں سے اندر بھاگ گئی۔ اماں نے پوچھا، اتنی جلدی کیوں آئی؟ میں نے جھوٹ کہا، بالٹی بھر گئی تھی، لیکن دل میں زہر اتر گیا تھا۔ اماں دن بدن زیادہ تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی، فرح اگر تو نہ ہوتی تو میرا گھر سکون سے ہوتا۔ تیرے بہن بھائی کے نصیب تیرے ساتھ برباد ہو رہے ہیں۔ میں ان باتوں پر کچھ نہ کہتی، بس چپ چاپ اندر جا کر رونے لگتی۔ میری بہن ایک دن میرے پاس آ کر بولی، پری تم کیوں اماں کی باتوں کو دل پہ لیتی ہو؟ تم بری تو نہیں ہو؟ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا، پتہ نہیں، شاید میں ہی سب کے لیے بوجھ ہوں۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولی، تمہیں اللہ نے بنایا ہے تو غلط کیسے ہو سکتی ہو؟ لیکن دنیا کی باتیں دل پر اتنی گہری لگتی ہیں کہ بہن کا پیار بھی انہیں مٹا نہیں پاتا۔ میں ہر دن اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ رشتے آتے اور انکار کرتے، اماں کی باتیں مزید کڑوی ہو جاتی۔ یہ سب واقعات ایک لمبے خواب کی طرح تھے، مگر خواب نہیں حقیقت تھی، اور یہ حقیقت میری روح کو روز کھا رہی تھی۔ میں آپ کو وہ لمحہ سناتی ہوں جب میری زندگی نے پہلا بڑا موڑ لیا۔ اماں رشتوں کی تلاش میں مسلسل بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ بار بار انکار کے بعد وہ اب کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن اماں نے اعلان کیا، فرح اب کی بار میں نے تیرے لیے رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ لوگ زیادہ سوال نہیں کرتے، مرد طلاق یافتہ ہے، 2 بچے ہیں اس کے، مگر کیا ہوا؟
کم از کم تیری چھوٹی بہن کی راہ تو کھلے گی۔ میں نے آہستہ کہا، اماں طلاق یافتہ ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ اماں نے تیز لہجے میں کہا، وجہ کی فکر نہ کر، سوچ یہ کہ تجھے گھر بٹھا کر کون سا تخت مل رہا ہے۔ عورت کا گھر شوہر کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ اب مزید باتیں نہ کر۔ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ دنوں میں ہی شادی طے کر دی گئی۔ مجھے اس شخص کی شکل دیکھنے کا بھی زیادہ موقع نہ ملا۔ صرف یہ معلوم ہوا کہ وہ کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں جو ماں کے ساتھ نہیں رہتے۔ اماں نے مجھے کہا، بس دل چھوٹا نہ کرنا، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ شادی کا دن آیا۔ گھر میں رونق تو تھی مگر میرے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے سوچا شاید نصیب یہی ہے۔ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور میں پہلی بار ایک نئے گھر میں داخل ہوئی۔ پہلی رات کا منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا شوہر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور پھر غصہ امڈ آیا۔ وہ چیخنے لگا، یہ کس کو میرے سر پر مسلط کر دیا ہے؟ اس نے دروازے پر کھڑی اپنی بہن کو بلایا اور کہا، یہ لڑکی ہے تمہارے بھائی کے لائق۔ پہلی بیوی چاہے بدتمیز تھی مگر حسین تھی، یہ کہاں سے بدصورت لڑکی اٹھا کر لائے ہو؟ میں سکتے میں آ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، دل چاہا زمین پھٹ جائے۔ اس کی بہن نے شرمندہ لہجے میں کہا، بھائی صبر کرو، مگر وہ باز نہ آیا۔ وہ چیختا رہا، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے عزتی برداشت کی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرا وجود کچل دیا گیا۔ پھر وہ 2 لفظ ادا ہوئے جنہوں نے میری دنیا اجاڑ دی۔ اس نے کہا، میں ابھی طلاق دیتا ہوں، مجھے یہ عورت نہیں چاہیے۔ وہ کاغذ قلم منگوا کر کچھ لکھنے لگا۔ میں رو بھی نہ سکی، جیسے میری آواز کہیں دب گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں میرا نصیب بدل گیا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے طلاق دے دی گئی۔ صبح سویرے مجھے رخصت کر کے واپس ماں کے گھر بھیج دیا گیا۔ میں جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ میں کچھ بول نہ پائی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا خاموش بیٹھے تھے، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اماں نے غصے سے کہا، تجھے ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تیرے چکر میں کتنی بار ہماری ناک کٹ چکی ہے؟ اب شادی کی پہلی رات ہی گھر واپس آ گئے۔ میں نے رو کر کہا، اماں میری کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے خود انکار کر دیا۔ اماں نے طنزیہ ہنسے ہنسے، ہاں کیوں نہ کرتا، تجھے دیکھ کر کوئی بھی بھاگ جائے، کتنی بدقسمت ہے تو۔ میری بہن چپ چاپ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا بھائی حیرانی سے اماں کو دیکھ رہا تھا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ کچھ دن تک گھر کے دروازے پر چپکے چپکے سرگوشیاں سنائی دی تھی۔ محلے کی عورتیں آ کر ہمدردی کے نام پر زخم کرے دیتی۔ ایک کہتی، ہائے شادی کی پہلی رات ہی طلاق، کیسی قسمت ہے۔ دوسری ہنکار بھرتی، اللہ بچائے ایسی بدشگونی سے۔ میں کمرے میں چھپ جاتی کہ کہیں میری آنکھوں کا نم دیکھ کر مزید باتیں نہ کریں۔ ایک دن اماں نے صاف الفاظ میں کہا، سن لے فرح، اب میں مزید تیری خاطر تماشے نہیں سہ سکتی۔ اگر تیری وجہ سے تیری بہن کا رشتہ ٹوٹا تو تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے آہستہ کہا، اماں میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اماں نے ہاتھ جھٹک دیا، بس چپ رہ، تیری شکل ہی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ ان دنوں میں نے ابا کی خاموشی میں بھی درد محسوس کیا۔ وہ بولتے نہیں تھے لیکن ان کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ میری حالت دیکھ کر اندر ہی اندر پگھل رہے ہیں۔ ایک رات انہوں نے میرے قریب آ کر کہا، بیٹی مت رو، شاید یہ سب لکھا ہوا تھا، اللہ بہتر کرے گا۔ میں ان کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پہلی ناکام شادی کے بعد میرے گھر کا ماحول اور زیادہ تلخ ہو گیا۔ اماں ہر وقت فکر مند رہتی اور مجھے دیکھ کر کڑتی رہتی۔ ایک دن انہوں نے بڑے واضح لہجے میں کہا، فرح اب چاہے کچھ بھی ہو میں تیری شادی کر کے ہی دم لوں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہے لیکن میں ان کی زبانوں پر کف لگا کر دکھاؤں گی۔ میں نے آہستگی سے کہا، اماں اگر میری قسمت میں نہیں تو کیوں بار بار خود کو اور مجھے ذلیل کر رہی ہیں؟ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، قسمت کو بہانے کے طور پر مت استعمال کر، عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں ہو۔ اب جو بھی اچھا رشتہ آیا میں ہاں کر دوں گی۔ چند ہفتے بعد اماں کے ایک رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا، ایک آدمی ہے، عمر ذرا زیادہ ہے لیکن کاروبار کرتا ہے، اس کی 2 بیویاں فوت ہو چکی ہیں اور ایک بیوی بے اولاد ہے، وہ اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں فوراً خوش ہو گئی، بولی، یہ تو بہترین موقع ہے، اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے تو میری بیٹی کو بھی سہارا مل جائے گا۔ میں خاموش رہی،
دل میں ڈر تھا مگر زبان پر کچھ نہ لائے۔ کچھ ہی دنوں میں بات طے ہو گئی۔ میں اس آدمی سے ملی تو پہلی نظر میں ہی اس کے تیور سخت لگے۔ اس کی آنکھوں میں غرور تھا۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ بڑے اعتماد سے بولا، دیکھو میں نے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے اور تمہیں یہاں رہنے کے لیے بس یہی وجہ کافی ہے، زیادہ توقع مت رکھنا۔ اس کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ بار بار مجھے طعنے دیتا۔ کبھی کہتا، اگر تو حسین ہوتی تو میں تجھے دیکھ کر خوش ہوتا۔ کبھی طنز ہنسی کے ساتھ کہتا، مجھے تو بس دعا ہے کہ تجھ سے جلدی بچہ ہو جائے تاکہ میں یہ برداشت سہ سکوں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کاش میرے پاس کوئی جواب ہوتا، مگر میں ہمیشہ خاموش رہتی۔ ایک دن اس نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو فرح، میں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ پہلی بیوی اچھی شکل کی تھی، دوسری نازک اندام تھی، تیسری کے نخرے تھے مگر خوبصورت تھی، اور تم تو ان سب سے مختلف ہو۔ لیکن میں نے برداشت کیا صرف اس امید پر کہ شاید تم مجھے وارث دے سکو۔ میں نے آنکھیں جھکا کر کہا، اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ غصے سے چلایا، ہاں لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلدی یہ کام کر دے، ورنہ تمہیں میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ دن گزرتے گئے، میں نے اپنی طرف سے گھر کو سنبھالا، کھانے پکائے، خدمت کی، مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کے جملے روز میرے دل پر زخم بن جاتے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ ہاتھ میں رپورٹ لے کر آیا۔ اس نے کاغذ میرے سامنے پھینک دیا اور کہا، ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے ہاں امید نہیں، تو اب بتاؤ تمہارا فائدہ کیا ہے میرے گھر میں؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے کیا قصور کیا؟ وہ طنزیہ ہنسا، قصور تیرا نہیں، لیکن سزا تجھے ہی ملے گی۔ مجھے نہ شکل سے خوشی ملی نہ اولاد سے، تو پھر تجھے رکھنے کا کیا مطلب؟ اسی دن اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی نرمی نہ تھی، جیسے وہ کسی بوجھ کو اتار رہا ہو۔ میں روتی ہوئی پھر اپنے ماں کے گھر واپس آ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی اماں نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا، اب کیا نیا دکھ لے کر آئی ہے؟ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، اماں، اس نے کہا کہ میں اولاد نہیں دے سکتی، اس لیے طلاق دے دی۔ اماں نے تلخی سے جواب دیا، یہی رہ گیا تھا؟ پہلے شکل کتانا تھا، اب بانجھ ہونے کا بھی ٹھپا لگ گیا۔ بتا اب کون تجھے قبول کرے گا؟ ابا خاموش تھے، ہمیشہ کی طرح۔ ان کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ میرا بھائی باہر نکل گیا کہ شاید یہ سب سن نہ سکے۔ میری بہن آنسو پونچھتے ہوئے بولی، باجی صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن اس بار میرے اندر کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا جیسے دنیا کی ہر راہ میرے لیے بند ہو گئی ہے۔ میری دوسری ناکام شادی کے بعد گھر میں مزید بوجھ سا چھا گیا۔ اماں کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی تو ان کے لہجے میں طنز چھلکتا۔ ایک دن محلے کی ہمسائی اماں کے پاس آئی اور بولی، باجی آپ کی فکر میں بھی شریک ہوں، لیکن ایک بات ہے، ہمارے ایک رشتے دار ہے، لڑکا اندھا ہے مگر بہت دولت مند ہے، اس کے پاس حویلی ہے، نوکر چاکر ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ رشتہ فوراً طے ہو سکتا ہے۔ اماں نے ذرا چونک کر پوچھا، اندھا ہے؟ ہمسائی نے جواب دیا، جی، مگر دولت کی کوئی کمی نہیں، وہ چاہے تو دن رات تمہاری بیٹی کو راج دے سکتا ہے۔ اماں کچھ لمحے سوچتی رہیں، پھر آہستہ آواز میں بولی، اندھا ہے تو کیا ہوا، کم از کم خوشحال زندگی تو دے سکے گا، ویسے بھی اس کی آنکھیں نہیں، وہ لڑکی کی شکل دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں اندھا ہو یا امیر، یہ فیصلہ میری زندگی کا ہے۔ اماں نے سخت لہجے میں جواب دیا، چپ رہ، اب تیری مرضی نہیں چلے گی، میں جانتی ہوں تیری بھلائی کس میں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں بات طے ہو گئی۔ نکاح کے دن سب کچھ جلدی جلدی ہوا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ نہ جانے کیسا ہوگا میرا نیا شوہر۔ جب نکاح کے بعد پہلی بار اسے قریب سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شخص نہایت خوبصورت تھا، نقوش اتنے نازک اور پرکشش کہ میں نے سوچا کاش اس کی آنکھیں ہوتی، لیکن وہ مکمل طور پر نابینا تھا۔ میری حیرت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے بڑے خلوص کے ساتھ ملا، نرم لہجے میں بولا، فرح مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نہایت حسین ہو، کاش میں تمہیں دیکھ سکتا، مگر تمہاری آواز ہی بتا رہی ہے کہ تم خوبصورت ہوگی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے طوفان اٹھا۔ میں نے سوچا یہ جھوٹ کس نے بولا؟ جلد ہی سمجھ آئی کہ یہ ماں کا کیا ہوا تھا۔ اماں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں حسین ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ کیسا دھوکہ ہے، مگر زبان بند رہی۔
شادی کے بعد جب ہم نئے گھر میں پہنچے تو میں نے پہلی بار اس کی دنیا دیکھی۔ ایک بڑی حویلی، ملازم ادھر ادھر کام میں مصروف، ہر سہولت میسر تھی۔ وہ اپنی معذوری کے باوجود سب پر حکم چلاتا اور سب اس سے عزت سے صاحب کہتے۔ ایک دن اس نے مسکرا کر کہا، فرح، مجھے لگتا ہے میرا نصیب بہت اچھا ہے۔ میری پھپھی کہتی تھیں کہ میری بیوی دنیا کی سب سے حسین ہوگی، اور میں نے مان لیا۔ میرے حلق میں کانٹے اٹک گئے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، خوبصورتی دل میں ہوتی ہے۔ وہ ہنس دیا اور بولا، ہاں، لیکن کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں تمہیں خود دیکھ سکتا۔ میں ہر بار اس کی بات سنتی اور اندر سے ٹوٹتی، سوچتی جب اسے حقیقت پتہ چلے گی تو کیا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوتا کہ پہلی بار کوئی ہے جو مجھ پر طعنہ نہیں کرتا۔ اماں اکثر آ کر کہتی، دیکھا، میں نے تجھے کہا تھا یہ رشتہ اچھا ہے، اب تیرے دن پھر گئے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا یہ سب ایک جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ میرا شوہر اکثر اپنی کہانی سناتا، کہتا، بچپن میں ایک حادثہ ہوا تھا، ماں باپ اسی میں دنیا میں چلے گئے اور میری بینائی بھی چلی گئی۔ میری پھپھی نے مجھے پالا، کچھ عرصے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب تم میری زندگی میں آئے ہو، مجھے لگتا ہے میرا گھر پھر آباد ہو گیا ہے۔ اس کی سچائی سن کر میرا دل اور بوجھل ہو جاتا۔ میں سوچتی کہ اتنے نیک دل انسان کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا گیا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اماں سے پوچھا، اماں، آپ نے اسے کیوں کہا کہ میں حسین ہوں؟ اماں نے تیز لہجے میں کہا، بے وقوف مت بن، وہ اندھا ہے، تجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، بس وہم میں خوش رہے تو کیا برا ہے، تجھے کیا کمی ہے یہاں، کھا پی سکون سے رہ۔ لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ جھوٹ کے بوجھ کے ساتھ جینا میرے لیے آسان نہ تھا۔ میری زندگی کی تیسری شادی کیسے موڑ پر پہنچی جہاں مجھے پہلی بار سکون ملا، مگر یہ سکون بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اماں نے میرے شوہر کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں حسین ہوں، اور میرا شوہر اس بات کو سچ مان کر خوش رہتا۔ یہی وہ دھوکہ تھا جو مجھے دن رات کھائے جا رہا تھا۔ شادی کے چند ہفتے گزرنے کے بعد میرا شوہر اکثر ایک ہی جملہ دہراتا، فرح، کاش میری آنکھیں ہوتی، کاش میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ ایک دن ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھاما اور کہا، لوگ کہتے ہیں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ بینائی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے قیمتی خزانہ بیوی کا ساتھ ہے۔ پھر بھی دل چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تمہیں دیکھ سکوں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کوشش کی کہ لہجہ ہلکا رکھوں اور بولی، آپ دل سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں کی کمی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، دل کی آنکھیں اور بات ہے، مگر حقیقی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش اور ہی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، دل میں سوچتی رہی کہ اگر یہ دن آ گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ دیکھ سکے تو سب جھوٹ کھل جائے گا، اماں کا کہا فریب ان کے سامنے آ جائے گا۔ کبھی کبھی میرا شوہر مجھ سے سوال کرتا، فرح، لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں چونک جاتی اور آہستگی سے جواب دیتی، کچھ نہیں، سب تعریف کرتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر کہتا، یہی سننا چاہتا ہوں، میری بیوی واقعی سب کو بھا جاتی ہوگی۔ میری زبان پر الفاظ تھے لیکن دل میں آگ لگی رہتی۔ میں چاہ کر بھی سچ نہیں کہہ پاتی۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھا اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا، کہنے لگا، فرح، جب میری پہلی بار بینائی گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی، پھر وقت کے ساتھ عادت ہو گئی، لیکن اب تمہیں پا کر لگتا ہے اگر آنکھیں ہوتی تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ تمہارے چہرے کو دیکھنے کی خواہش دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، زندگی تو آنکھوں کے بغیر بھی حسین ہو سکتی ہے، دل کا سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ ہنس کر بولا، یہی باتیں تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، سوچتی تھی کہ کب تک یہ دھوکہ چلے گا۔ اماں نے مجھے ہمیشہ کہا تھا، وہ اندھا ہے، تجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ زندگی صرف جھوٹ پر قائم نہیں رہ سکتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اسے سچ بتا دوں، دل میں سوچتی اگر یہ سچ جان لے گا تو کیا ہوگا، کیا یہ بھی مجھے چھوڑ دے گا جیسے دوسرے چھوڑ گئے؟ لیکن پھر اس کے نرم رویے اور محبت بھرے الفاظ یاد آتی تو زبان بند ہو جاتی۔ ایک دن کھانے کے دوران اس نے کہا، فرح، تمہارے ہاتھوں کا ذائقہ کمال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری مسکراہٹ اس سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ میں نے الجھن سے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہنسا اور بولا، دل بتاتا ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا تاکہ وہ محسوس نہ کرے۔ کبھی کبھی میں رات کو جاگتی رہتی اور سوچتی کہ اگر کبھی معجزہ ہوا
اور یہ آنکھوں سے دیکھنے لگے تو کیا میری حقیقت قبول کر پائیں گے یا پھر میری تیسری شادی بھی ناکام ہو جائے گی؟ میری زندگی کے سفر میں دھوکے اور زخموں کی کہانی لمبی تھی، مگر اب جو مرحلہ آیا وہ پہلے سب مرحلوں سے مختلف تھا۔ اماں کے جھوٹ کی وجہ سے میں کرب میں رہتی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ انسان دوسروں سے مختلف ہے۔ اس کے رویے میں کوئی تلخی نہیں تھی، اس کی باتوں میں محبت اور نرمی تھی۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ نے میری قسمت میں سکون لکھا ہے۔ میں نے خود کو اس کی خدمت میں ڈال دیا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کے لیے ناشتہ بناتی، کپڑوں کی ترتیب کرتی، گھر کے معاملات دیکھتی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھتی تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے۔ وہ میری موجودگی کو محسوس کرتا اور ہر بار مسکرا کر کہتا، فرح تم ہو تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں لگتی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے چائے رکھی، اس نے کپ کو ہاتھوں میں لیا اور بولا، یہ خوشبو صرف چائے کی نہیں ہے، یہ تمہاری قربت کی خوشبو ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ خوشبو تمہیں صرف خوش کرنے کے لیے ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، تمہارے لہجے میں جو نرمی ہے وہ کسی خوشبو سے کم نہیں۔ یہ جملے میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھے۔ ماضی میں مجھے صرف تانے ملے تھے، مگر اب ہر لفظ میرے دل کو چھو لیتا تھا۔ میں اسے ہر چھوٹی بڑی بات میں سہارا دیتی۔ وہ چلنے کے لیے میرا ہاتھ تھامتا تو کہتا، تمہارے قدموں کے ساتھ چل کر مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی جیت رہا ہوں۔ میں اس کا بازو پکڑتی اور سوچتی، کاش یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ ایک دن شام کے وقت وہ صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا، چلیے باہر سیر کو چلتے ہیں۔ وہ خوشی سے چونک کر بولا، سچ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک دن رات کو بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کر باہر کا منظر محسوس کیا۔ بارش کی خوشبو اندر پھیل گئی۔ وہ قریب آ کر بولا، یہ خوشبو تمہاری ہنسی جیسی ہے۔ میں نے کہا، بارش کی خوشبو میری ہنسی جیسی؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، تمہاری ہنسی بھی اسی طرح دل کو تازہ کر دیتی ہے جیسے بارش کی خوشبو مٹی کو زندہ کر دیتی ہے۔ ایسے جملے میرے دل کو ایک عجیب سے راحت دیتے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی اس کے لیے قیمتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری محبت آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میرے بغیر رہ نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، جب تک تمہاری آواز نہ سنوں مجھے سکون نہیں آتا۔ میں نے شرارت سے کہا، پھر اگر میں بات نہ کروں تو؟ وہ ہنسا اور بولا، پھر میں مجبور کر کے تم سے بات کراؤں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میری زندگی کو نیا رنگ دے رہی تھی۔ ایک دن ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، اگر آپ کی آنکھیں ہوتی تو آپ مجھے دیکھ کر کیا کہتے؟ اس نے لمحہ بھر سوچ کر کہا، میں کہتا کہ دنیا میں سب سے حسین عورت میرے سامنے بیٹھی ہے، کیونکہ تمہارا دل سب سے حسین ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کہا، آپ نے کبھی کسی اور کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہے ہوں گے۔ وہ بولا، میں نے کبھی ایسا محسوس بھی نہیں کیا۔ تم وہ خوشبو ہو جو میری زندگی کے ہر کونے میں پھیل گئی ہے۔ یہ باتیں مجھے ایک نئی زندگی کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ مجھے لگا پہلی بار کوئی ہے جو مجھے حقیقت میں چاہتا ہے۔ وہ میری خدمت کو اہمیت دیتا، میرے لمس کو پہچانتا، میرے لفظوں کو سنبھال کے رکھتا۔ میری زندگی میں پہلی بار سکون اور محبت کا رنگ اترنے لگا تھا۔ میرا شوہر ہر دن مجھے اپنی باتوں اور رویے سے یقین دلاتا کہ میں اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہوں۔ میں نے بھی دل سے اسے چاہنا شروع کیا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور میری زندگی میں سکون جتنا بھی آیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی امتحان ضرور کھڑا تھا۔ ایک شام ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ تھوڑا مسکرایا اور بولا، فرح میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیسی بات؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب میں 30 برس کا ہو جاؤں گا تو میری آنکھوں کا ایک بڑا آپریشن ممکن ہے۔ اگر وہ کامیاب ہوا تو میری بینائی واپس آ سکتی ہے۔ میرے وجود پر بجلی سی گری۔ میں سکتے میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ پرجوش لہجے میں کہہ رہا تھا، سوچو فرح، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا، تمہارا وہ چہرہ دیکھوں گا جسے میں نے دل میں اتنا حسین مانا ہے۔ میرے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ اندر سے ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا، اگر اس نے مجھے دیکھا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی دوسروں کی طرح مجھے ٹھکرا دے گا؟ کیا میری تیسری شادی بھی اسی انجام کو پہنچ جائے گی؟ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ کو لگتا ہے یہ آپریشن کامیاب ہوگا؟ وہ پرجوش لہجے میں بولا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ امکانات بہت ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دن جلد آئے جب میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اللہ کرے سب اچھا ہو،
لیکن دل کے اندر یہ خوف بیٹھ گیا۔ اگلے دنوں میں وہ بار بار اس موضوع پر بات کرنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، فرا، جب میں دیکھ سکوں گا تو سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھوں گا، پھر میں کہوں گا کہ واقعی تم دنیا کی سب سے حسین عورت ہو۔ میں نے نظریں چرا کر کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ وہ ہنسا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دل کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ یہ دن جتنا قریب آئے گا میرا سکون اتنا ہی ختم ہوتا جائے گا۔ میں راتوں کو جاگنے لگی، سوچتی کہ اگر یہ مجھے دیکھ کر مایوس ہوا تو کیا ہوگا، اگر یہ بھی دوسروں کی طرح تانے دینے لگا تو میری خدمت، میری محبت، میرا خلوص سب بیکار ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو فون کیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں، اس نے کہا ہے کہ آپریشن کے بعد آنکھیں واپس آ سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اماں نے لاپرواہی سے جواب دیا، تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ ابھی تو اندھا ہے، کل دیکھنے لگے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اماں، آپ جانتی ہیں کہ یہ سب آپ کے جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں حسین ہوں، اگر یہ حقیقت جان گیا تو؟ اماں نے جھنجھلا کر کہا، فضول باتیں نہ کر، مردوں کو بیوی کی شکل سے نہیں اس کی خدمت سے پیار ہوتا ہے۔ تو خدمت کرتی رہ، باقی سب بھول جا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ حقیقت اتنی آسان نہیں۔ مرد جب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے عورت کا چہرہ دیکھتا ہے، اور یہی وہ حقیقت تھی جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، فرا، اگر میری آنکھیں واپس آ گئی اور میں تمہیں دیکھ پایا تو وعدہ کرو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ میں نے کامتے لہجے میں کہا، میں تو ویسے بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ہاں، لیکن وہ دن الگ ہوگا، اس دن میرا خواب پورا ہوگا۔ میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سوچتی کہ یہ خوشی میری تباہی بن سکتی ہے۔ ایک طرف اس کی بے پناہ محبت تھی، دوسری طرف وہ جھوٹ جو اماں نے بولا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر یہ سوچ مجھے کھائے جا رہی تھی کہ اگر وہ دن آ گیا تو میری دنیا پھر اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ یہ وہ لمحے تھے جب محبت اور دھوکے کا راز ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کس کا سامنا کروں۔ میری زندگی میں محبت پہلی بار اپنے رنگ دکھا رہی تھی، لیکن اس محبت پر ایک ایسا سایہ تھا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ شوہر کی باتوں نے میرا دل مزید ڈبا دیا تھا۔ وہ بار بار کہتا، فرا، آپریشن کے بعد جب میں دیکھ سکوں گا تو سب سے پہلے تمہیں دیکھوں گا۔ یہ جملہ میری راتوں کی نیند چھین رہا تھا۔ میں سوچتی رہتی کہ اگر وہ دن آ گیا اور اس نے میری حقیقت دیکھ لی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپریشن کی تاریخ قریب آ گئی، گھر کے اندر تیاریاں ہونے لگی۔ شوہر خوشی سے مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، کل میرا وہ خواب حقیقت میں بدلنے والا ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس کے الفاظ پر مسکرانے لگی، لیکن اندر سے لرز گئی۔ رات کو دیر تک جاگتی رہی، کمرے کے کونے میں بیٹھی سوچتی رہی، اگر کل وہ مجھے دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی دوسروں کی طرح مجھے چھوڑ دے گا؟ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اس امتحان کا سامنا کرنے کی بجائے بھاگ جانا بہتر ہے۔ اگلی صبح وہ اسپتال جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے خدمت کے نام پر اسے سہارا دیا، کھانے کی پلیٹ رکھی، مگر دل میں فیصلہ پکا تھا۔ جیسے ہی وہ اسپتال کے لیے نکلا، میں نے اپنے کمرے میں سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ کپڑے، زیور اور پیسے جو اس نے میرے حوالے کیے تھے سب بیگ میں رکھے اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ گھر کے در و دیوار کو آخری بار دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں جانتی تھی کہ یہ قدم مجھے ایک نئی دنیا میں لے جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دھوکے کا بوجھ بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں سیدھی دوسرے شہر چلی گئی۔ وہاں کسی نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور اپنے پاس موجود پیسوں سے ایک سلائی سینٹر کھول لیا۔ شروع میں مشکل ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ عورتیں کپڑے سلوانے آنے لگی۔ میں دن رات کام کرتی تاکہ ماضی کی یادوں سے بچ سکوں۔ چند ہفتوں بعد مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو خبر ملی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال آیا، یہ بچہ اس کا ہے جسے میں چھوڑ آئی ہوں۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ دن گزرتے گئے اور میرا پیٹ بڑھنے لگا۔ سلائی سینٹر کی عورتیں کبھی سوال کرتی مگر میں بات بدل دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بچے کو اپنے شوہر سے دور ہی رکھوں گی۔ 9 مہینے گزرے اور میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب پہلی بار اسے گود میں لیا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنے باپ کی تصویر تھا، وہی نقوش، وہی معصومیت۔ دل چاہا کہ اس خوشی کو اس کے باپ کے ساتھ بانٹوں،
مگر ڈر نے میری زبان بند کر دی۔ میں اکثر بیٹے کو دیکھ کر سوچتی، اگر اس کے باپ کو یہ معلوم ہو گیا تو اگر وہ مجھے دھوکے باز سمجھے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ میں نے بیٹے کا نام سلمان رکھا، وہی میرا سہارا بن گیا۔ دن کو میں سلائی سینٹر میں عورتوں کے کپڑے سی کر روزی کماتی اور رات کو بیٹے کو گود میں لے کر سوتی۔ جب وہ ہنستا تو میرا دل بھی ہنستا، لیکن اندر کا بوجھ کبھی کم نہ ہوا۔ ایک دن محلے کی عورت نے مجھ سے پوچھا، باجی بچے کا باپ کہاں ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا، وہ بہت دور کام کرتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے۔ عورت نے کچھ نہ کہا، مگر میں جانتی تھی کہ لوگ سوال ضرور کریں گے۔ 2 سال گزر گئے، میرا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ اس کی معصوم مسکراہٹ مجھے جینے کی امید دیتی تھی۔ وہ جب پہلی بار مما کہہ کر پکارا تو میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب بھی اس کے چہرے پر نظر ڈالتی مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی، وہی آنکھیں، وہی ناک نقشہ۔ میں سوچتی رہتی کہ یہ بچہ اپنے باپ کو پہچاننے کا حق رکھتا ہے، مگر میں خوف کے مارے کچھ نہ کر پاتی۔ سلائی سینٹر اب چل نکلا تھا، عورتیں میری محنت کی تعریف کرتی، کبھی کبھی کہتی، فرا بہن اللہ نے تمہیں بہت ہمت دی ہے۔ میں مسکرا دیتی، مگر دل جانتا تھا کہ میری ہمت کا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ 2 سال کا وقت گزرا اور میری دنیا صرف ایک شخص کے گرد گھومنے لگی، میرا بیٹا سلمان۔ وہ میری آنکھوں کا تارا تھا، میری ہر خوشی کا مرکز۔ صبح جب وہ نیند سے جاگتا اور اپنی معصوم آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتا تو لگتا جیسے پوری کائنات میرے قدموں تلے بچھ گئی ہے۔ اس کی ہنسی میرے گھر کو روشنی سے بھر دیتی تھی۔ میرا سلائی سینٹر بھی اب اچھا خاصا چلنے لگا تھا۔ عورتیں اپنے کپڑے سلواتی اور اکثر سلمان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آتی، کوئی کھلونا، کوئی کپڑا۔ وہ سب تحفے لے کر سلمان خوشی سے تالیاں بجا دیتا۔ اس کے ننھے ہاتھ میرے گلے میں پڑتے تو ساری تھکن دور ہو جاتی۔ لیکن ایک حقیقت جو میرے دل کو ہر وقت زخمی کرتی رہتی، وہ اس کی شکل تھی۔ جتنا بڑا ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اپنے باپ پر جاتا جا رہا تھا۔ نقوش، آنکھوں کی بناوٹ، ہونٹوں کی مسکراہٹ، سب اس کے باپ کی تصویر تھے۔ میں جب اسے دیکھتی تو دل میں طوفان اٹھتا، سوچتی یہ بچہ اپنے باپ کو پہچاننے کا حقدار ہے، لیکن میں اسے وہ حق کیوں نہیں دے پا رہی۔ سلمان اب بولنے لگا تھا۔ اس کی پہلی بار مما کہنا میرے دل پر ہمیشہ کے لیے لکھ گیا۔ کبھی وہ کھیلتے کھیلتے اچانک میری گود میں آ کر کہتا، مما آپ تھک گئی ہیں، میں پانی لا دوں؟ میں مسکرا کر کہتی، میرے بیٹے تو ہی تو میری طاقت ہے۔ وہ جب ہنستا تو بالکل اپنے باپ کی طرح لگتا۔ کبھی میں اسے دیر تک گود میں لیے بیٹھی رہتی اور سوچتی اگر اس کے باپ کو معلوم ہوتا کہ اس کا خون زندہ ہے تو کیا وہ ہمیں قبول کرتا یا پھر مجھے دھوکے باز سمجھ کر رد کر دیتا۔ سلمان بہت ذہین تھا، محلے کے سب بچے اسے پسند کرتے، استاد بھی کہتے یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت آگے جائے گا۔ ان کی تعریفیں سن کر مجھے سکون ملتا، لیکن ساتھ ہی دل میں چبھن بھی بڑھ جاتی کہ اس کی کامیابیوں کا حق اس کے باپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک دن سلائی سینٹر میں بیٹھی تھی کہ ایک عورت نے کہا، فرا بہن آپ کا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، بالکل کسی رئیس زادے کی طرح، لگتا ہے باپ بھی خوبصورت ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا، ہاں وہ خوبصورت تو ہے، لیکن میری قسمت نے مجھے سچ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ سلمان کی معصوم باتیں اکثر مجھے ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن رات کو اس نے میرے چہرے کو ہاتھ لگا کر کہا، مما میں بڑا ہو کر آپ کے لیے ابا ڈھونڈوں گا۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، بیٹا تو ہی تو میرا سب کچھ ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود کو جھوٹ سے بہلا رہی تھی۔ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ بیٹا اپنے باپ کے بغیر ادھورا ہے۔ میری زندگی سلمان کے ساتھ ہی خاموش دائرے میں گھوم رہی تھی۔ سلائی سینٹر چل رہا تھا، بیٹا بڑا ہو رہا تھا، لیکن دل کا خوف کبھی کم نہ ہوا۔ ہر بار جب سلمان اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دن اتنی جلدی میرے دروازے تک آ جائے گا۔ ایک دوپہر تھی، میں سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی اور سلمان صحن میں کھیل رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی گاہک آیا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو میرے قدم جم گئے۔ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کے شیشے کا چشمہ تھا، ہاتھ میں ایک چھڑی۔ میرے جسم میں لرزہ دوڑ گیا، زبان خشک ہو گئی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہی ہے فرا کا گھر؟ میں نے جواب دینے کے بجائے دروازہ پکڑ کر سہارا لیا۔ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں، لیکن اسی لمحے سلمان کھیلتا کھیلتا بھاگتا ہوا آیا اور میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ اس نے اوپر دیکھ کر معصوم آواز میں کہا، مما کون آیا ہے؟ میرا شوہر چونکا۔ اس نے سلمان کی آواز سنی اور رکا، پھر آہستہ سے بولا،
یہ بچہ کون ہے؟ سلمان نے میری ٹانگ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں مما کا بیٹا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ اس نے چشمہ اتار کر میری طرف رخ کیا، میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی اور بولا، فرح، تم ہی ہو نا؟ تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ میں کچھ نہیں جان سکوں گا، لیکن سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا، میں مجبور تھی، میں ڈری ہوئی تھی۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈری ہوئی؟ مجھ سے یا اپنے ہی جھوٹ سے؟ سلمان نے بات کاٹ دی اور کہا، مما، یہ کون ہے؟ میرا شوہر جھک کر بیٹے کی طرف بڑھا اور بولا، بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں۔ سلمان حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، لیکن الفاظ میرے پاس نہ تھے۔ وہ کمرے کے اندر آ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے کہا، فرح، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ شادی کے بعد تم بھاگ گئی، میرا بیٹا مجھ سے چھپا لیا۔ کیا یہ تمہاری محبت تھی؟ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ اگر آپ نے مجھے دیکھ لیا تو آپ بھی سب کی طرح مجھے ٹھکرا دیں گے، اس لیے بھاگ گئی۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، میں نے تمہیں تمہاری شکل و صورت سے کبھی نہیں چاہا تھا۔ میں نے تمہیں تمہاری روح سے چاہا تھا، تمہارے خلوص اور محبت سے چاہا تھا۔ تم نے یہ کیوں نہ سمجھا؟ میری آواز رند گئی۔ اماں نے جھوٹ بولا تھا۔ میں اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ مجھے لگا کہ اگر آپ نے حقیقت جان لی تو میں سب کچھ کھو دوں گی۔ وہ میری طرف جھک کر بولا، فرح، محبت جھوٹ پر قائم نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ محبت شکل و صورت پر منحصر نہیں ہوتی۔ میں نے اندھیرے میں بھی تمہیں پہچانا، میں نے دل سے تمہیں قبول کیا، تو پھر تم نے کیوں سوچا کہ روشنی آنے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میری آنکھوں سے سیلاب امڑ آیا۔ میں نے کہا، میں نے غلطی کی، میں نے آپ کو اور خود کو دھوکے میں رکھا۔ سلمان نے معصومیت سے پوچھا، مما، یہ سچ میں میرے ابا ہیں؟ میں نے بیٹے کے ماتھے کو چوما اور کہا، ہاں بیٹا، یہ تمہارے ابا ہیں۔ شوہر نے سلمان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، میں نے 2 سال تمہارے بغیر گزارے ہیں، اب اور نہیں۔ سلمان ہنستا رہا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رکے بغیر بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی ہمت سمیٹ کر کہا، ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ سے دور رکھا۔ میں خوف زدہ تھی۔ مجھے لگا کہ اگر آپ نے میری حقیقت دیکھ لی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر آہستگی سے بولا، فرح، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ تم نے اپنے خوف کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کی، لیکن میں آج بھی تمہیں وہی چاہتا ہوں جو پہلے دن چاہتا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ قریب آ کر بولا، محبت میں معافی نہیں مانگی جاتی، محبت تو ہر گناہ سے بڑی ہوتی ہے۔ سلمان جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہمیں دیکھ رہا تھا، اچانک بولا، مما، ابا ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ شوہر نے سلمان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور کہا، نہیں بیٹا، اب کبھی نہیں۔ یہ گھر میرا بھی ہے اور تمہارا بھی۔ میرے اندر کے زخم جیسے بھرنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے اماں کے جھوٹ کو سچ مان کر آپ سے دوری اختیار کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں ہی کمزور پڑ گئی۔ وہ بولا، تمہیں یاد ہے میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ کاش میری آنکھیں ہوتیں اور میں تمہیں دیکھ پاتا، لیکن آج جب میں دیکھ سکتا ہوں تو بھی یہی کہوں گا کہ تمہارا دل ہی سب سے حسین ہے۔ مجھے تمہاری رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں نے اپنی ساری زندگی صرف تانے سنے، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دل کی خوبصورتی بھی کچھ معنی رکھتی ہے۔ آپ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جو شاید کبھی نہ ملتا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، فرح، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا بوجھ پھینک دو، اب یہ سب کچھ ختم، اب ہم مل کر زندگی گزاریں گے۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس اپنے پرانے گھر جائیں گے۔ میں ڈری ڈری سی تھی، سوچا نہ جانے محلے والے کیا کہیں گے، لیکن اس نے کہا، لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، محبت سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم گھر پہنچے۔ حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلمان نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ وہ پہلی بار اپنے اصل گھر آ رہا تھا۔ نوکر چاکر سب حیران تھے، لیکن شوہر نے ان سب کے سامنے اعلان کیا، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ دونوں میری زندگی ہیں۔ سب لوگ سر جھکا کر کھڑے رہے۔ مجھے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ رات کو ہم تینوں صحن میں بیٹھے تھے۔
سلمان کھیل رہا تھا اور میرا شوہر خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر بولا، فرح، تم جانتی ہو دنیا ہمیشہ خوبصورتی کو چہرے سے تولتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، اور تمہارا دل سب سے خوبصورت ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر آپ واقعی یہی سمجھتے ہیں تو میرا دکھ ختم ہو گیا۔ وہ بولا، میں صرف سمجھتا نہیں، یقین کرتا ہوں۔ تمہاری خدمت، تمہاری قربانی، تمہاری محبت، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم دنیا کی سب سے حسین عورت ہو۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری رنگت میری بدقسمتی ہے، لیکن آپ نے سکھایا کہ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، محبت رنگت سے نہیں، روح سے ہوتی ہے، اور تم نے میری روح کو جیت لیا ہے۔ سلمان دوڑتا ہوا آیا اور ہماری گود میں بیٹھ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ابا، مما اب رونے نہیں دیں گے نا؟ وہ ہنس کر بولا، نہیں بیٹا، اب تمہاری مما صرف ہنسیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا، واقعی اصل خوبصورتی وہی دیکھ سکتا ہے جس کے دل میں ظرف ہو۔ زندگی نے مجھے بہت دکھ دیے تھے، لیکن اس لمحے لگا کہ میری ساری آزمائشوں کا صلہ مجھے مل گیا ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے آغاز پر پہنچی۔ میں نے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع کی، اور میرے دل پر ہمیشہ کے لیے یہ لکھا گیا کہ خوبصورتی کبھی رنگت سے نہیں ہوتی، خوبصورتی دل اور روح کی ہوتی ہے۔ اصل خوبصورتی چہرے کی نہیں، بلکہ دل اور روح کی ہوتی ہے۔ محبت وہی ہے جو خلوص اور سچائی سے کی جائے، نہ کہ رنگت یا صورت سے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔